ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے برات کا اعلان کر دیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے مشرکوں میں سے۔ فسیحوا فی الارض، تو ان سے کہہ دو کہ یہ زمین میں چلیں پھریں اربعۃ اشہر 4 مہینے۔ واعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور تم یہ بات جان لو کہ اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو کبھی بھی ہرا نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ جس دا نام سورہ برات بھی ہے، 7 قرآن پاک دیاں لمبیاں سورتاں دے وچوں ایک ਇਹਦਾ نام ہی آندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اندر بھی اور سورہ انفال اندر بھی تقریباً ملدے جلدے احکام بیان کیتے نے۔ یہ شروع دے اندر بسم اللہ نہیں لکھی گئی، نہیں پڑھی گئی۔ عمومی لحاظ نال جدوں کوئی بندہ قرآن پاک دی تلاوت شروع کردا تو ڈائریکٹلی سورہ برات تے ہی آ جاندا ہے۔ اس جگہ تو ہی وہ آغاز کردا ہے۔ عموم دے لحاظ نال جس طرح فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پاک دا عمومی حکم ہے کہ جدوں بھی قرآن پاک تسی پڑھو اللہ دی پناہ پکڑو، اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو۔ اس لحاظ دے نال بندہ یہ کر سکتا، لیکن روانی دے نال دے اندر بسم اللہ نہیں لکھی گئی، نہیں پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساڈا انہاں مشرکاں دے نال کوئی تعلق نہیں۔ مشرک اللہ نو کسے حالت اندر پسند نہیں۔ ہاں او دے نال تھوڑی جی نرمی اسلام نے صرف اس نظریے نہ کیتی ہے کہ او ذمی ہوئے یا مسلماناں اندر رہندا شرارت نہ کردا ہوئے، اسلام دے خلاف سازش نہ کردا ہوئے، مسلماناں دے نال او دی عہد شکنی نہ ہوئے، تو اسلام نے تھوڑے جنوں حقوق دیتے نے، لیکن پسند نہیں کیتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نو کسی حالت اندر یہ بات گوارا نہیں کہ وہ دی مخلوق تے اندر کوئی کھڑا ہو کے وہ دی مخلوق نو ہی وہ دے مقابلے تے کھڑا کر دے۔ اللہ نو یہ بات قطعاً گوارا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابی نو مخاطب کردیا ہوئے بات کہی سی، لا تشرک باللہ، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ ان قطعت وحرکت،
اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتے جان، تینوں اگ دے اندر جلا بھی دیتا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی تو شرک نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ اسے کیفیت مر گیا، انہیں رب دے نال رب جیسی صفات، اللہ تعالیٰ دی جڑی شان ہے، اللہ دیاں جڑیاں صفات نے وہ دی مخلوق اندر پائیاں، یا اللہ دی مخلوق وچوں ہی کسے چیز نو اللہ دے مقابل کھڑا کر دیتا، اللہ جتنا درجہ دے دیتا، اللہ تعالیٰ دے اس چیز نو کدی معاف نہیں کرنا اگر بندہ اسے کیفیت اندر فوت ہو گیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے بات کہی ہے کہ یہ شرک انسان دا اپنے آپ تے بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیں گے اپنی رحمت دے نال، ایک نہیں اللہ نے بخشنا تے شرک نو معاف نہیں کرنا، کوئی معافی نہیں شرک دی۔ اور یہ بات کہی ہے کہ مشرک ابدی جہنمی ہے، مشرک جدو جہنم تور جانا نا، کسے صورت بھی اتھوں کڈیا نہیں جا سکتا۔ احادیث دے اندر یہ چیزاں موجود نے، دلائل موجود نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دے نامہ مال چ شرک نہ ہوئے، ہور گناہ ہون، او انسان انہاں گناہاں دی سزا توبہ نہ کر سکیا، اسی طرح فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہوں جہنم چ سٹن کے ضرور، لیکن ایک نہ ایک دن انہوں کٹ لین گے۔ لیکن مشرک بندہ کدی بھی ابدی جہنمی ہے، قطعاً کدی بھی وہ جہنم دے وچوں اگ دے وچوں نہیں کڈیا جائے گا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بری لگ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہگار بخش دیتے۔ دنیا تے یہ گل ہے وے کہ اگر کوئی مشرک بھی توبہ کردہ اللہ دی توبہ قبول کر لے گا، اور زندگی اندر اگر کوئی مشرک بھی توبہ کردہ ہے اللہ وہ دی توبہ قبول کر لے گا، کوئی زانی توبہ کردہ ہے اللہ دی توبہ قبول کر لے گا، کوئی شرابی توبہ کردہ ہے اللہ دی توبہ قبول کر لے گا۔ لیکن اگر انسان دی موت واقعہ ہو گئی پھر معاملہ اللہ دے سپرد۔ کوئی بندہ ایک قطن نہ سوچے کہ ایک بندہ شرک دی حالت چ فوت ہو گیا ہے تو رب انہوں بخش دے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیاں دی اولاد دے متعلق بھی خبردار کیتا، نبیاں دیاں بیویاں دے متعلق خبردار کیتا کہ اگر انہاں دی اپنی فیملی، اگر انبیاء دا اپنا خاندان، اپنے خاندان دے اپنے خون دے لوگ شرک اندر مبتلا ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ نے قطعاً معاف نہیں کرنا۔ ہر نبی نو اللہ نے واضح پیغام دیتا سی کہ یہ بات یاد رکھنا، مینوں شرک بہت برا لگتا ہے۔ شرک دا مطلب کی ہے؟ جس طرح اسی کہنا نا شریکہ پنجابی حصہ دار، اسی طرح اللہ دی ذات اندر، اللہ دی صفات اندر، اللہ دی بات اندر کسے ہور نو شریک کر لینا کہ جیسی بات اللہ دی ہے، جیسی صفات اللہ دیاں نے، جیسی ذات اللہ دی ہے، ویسی کسے ہور دی بھی ہے۔ جو کام اللہ دی ذات نال خاص نے اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ دی مخلوق چ کوئی ہور بھی کر سکتا ہے، اسی چیز کا نام تے شرک ہے۔ اگر اس چیز تو انسانیت نے توبہ نہ کی تھی، انسان نے بنی آدم نے توبہ نہ کی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے تے کوئی امید نہ رکھنا کہ میں تمہوں کل معاف کر دوں گا یا تہاڈی غلطیاں نو درگزر کر دوں گا، قطعاً۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جنہ مشرکین دے نال تہاڈا معاہدہ بھی ہے او دے تو بھی اللہ دا رسول برات دا اظہار کردا ہے۔ وہ 4 مہینے انہاں دے کول ٹائم ہے، وہ سوچ لین انہاں کی کرنا ہے۔ اصل اندر یہ تقریباً 9 ہجری دی بات ہے۔ مسلمانوں نے جس وقت فتح مکہ کیتا، یا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں جڑی عزت عطا فرمائی، اس چیز تے وال اشارہ کردیا ہوئے اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے یہ وہ علاقہ سی جتوں مسلمانوں پریشان کر کے، تکلیف دے کے، دکھ دے کے کڈیا گیا سی۔ اللہ نے واپس اس علاقے دی باغ ڈور، اس علاقے دی حکومت مسلمانوں دے سپرد کر چھڑی۔
اللہ پاک نے واضح پیغام دیتا کہ اے نبی انہاں مشرکین نوں یہ بات کہہ دو کہ تواڈے کول جنہاں نال تسی معاہدہ کیتا دو قبیلے ایسے سن جڑے مسلماناں دے خلاف سازش نہیں سن کردے، مسلماناں دے خلاف کوئی چوری چھپے بھی مشرکاں دی نال کوئی مدد نہیں سن کردے، کوئی انہاں دے نال کوئی ساز باز نہیں سن کردے۔ عمومی طور تے جڑے شرارتی مشرک سن وہ بھی، اور خاص طور تے اے جڑے عہد والے مشرک سن اے بھی۔ اللہ نے کہتا بھی گل اے کہ سانو تہاڈی یہ کیفیت کسے صورت پسند نہیں۔ جڑے تے مشرک مسلماناں نال لڑدے نے انہاں نوں تے مسلماناں نے مکے چوں کڈ پکایا، جڑے عہد والے رہ گئے سن انہاں نوں یہ بات کہہ دیتی بھی تہاڈے کول 4 مہینے دا ٹائم ہے۔ غالباً 9 ذی الحج تو لے کے یا 10 ذی الحج تو لے کے 10 ربیع الثانی تک تہاڈے کول ٹائم ہے، سوچ لو مسلمان ہونا چاہتے ہو، اسلام دی صف دے اندر آنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں پھر یہ تانوں چھڈنا پائے گا۔ آئندہ تو بعد تسی اس جگہ تے آ کے بیت اللہ دے اندر عبادت نہیں کر سکو گے، جس طرح انہاں دی کیفیت سی، جو انہاں دی حالت سی کہ وہ ننگے ہو کے بیت اللہ دا طواف کردے سن، اپنی مرضی دے نال طواف کردے سن۔ جدو اللہ نے فتح مسلماناں دے کنٹرول اندر مکہ دے دیتا، اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرواتا کہ حضرت ابوبکر صدیق چونکہ قافلے دے سالار سن، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے بھی پیغام دے کے بھیجتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھیجیا کہ جاؤ جا کے یہ اعلان کر دو، مشرکین نو خبردار کر دو بھی اے ہوئی تہاڈے کول چانس ہے، ہن تے تسی بیت اللہ دے اندر حج کر لیا، مسلماناں نے اپنے طریقے تے حج کیتا، مشرکاں نے اپنے طریقے تے کیتا، اور اللہ تعالیٰ نے بات اعلان کرواتی کہ بس اج دے بعد تہاڈا اور ساڈا کدی بھی اکٹھ نہیں ہو سکے گا، دوبارہ تو تسی کدی اس جگہ تے نہیں آ سکو گے۔ ہن تہاڈی اپنی ثواب دی دے، تسی کی کرنا چاہتے ہو، کلمہ پڑھنا چاہتے ہو یا اپنے دین چ رہنا چاہتے ہو، کیونکہ سختی نال کسے نو کلمہ پڑھانا اسلام اندر نہیں، ڈنڈے دے زور تے تلوار دے زور تے کسے نو کلمہ نہیں پڑھایا جا سکے گا، بلکہ انہوں کلمے دی افادیت دسی جائے گی۔ اس دے باوجود بھی اگر کوئی مشرک کلمہ نہیں پڑھدا تو پھر وہ واسطے کی ہے، وہ مسلماناں دے زیر سایہ رہن واسطے مسلماناں نو ٹیکس ادا کرے، مسلماناں نو جرمہ اپنے رہن دا ٹیکس دے۔ اگر وہ اس بات تے راضی ہوندا ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں حکم دیتا گیا کہ میں کافراں دے نال مشرکین دے نال لڑائی کراں، لوگاں دے نال جنگ کراں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ توحید کا اقرار کرنا ساڈے واسطے بہتر ہے، ساڈے واسطے خیر دی علامت ہے۔ اگر کوئی توحید کا اقرار نہیں کرتا پھر وہ واسطے دو ہی رستے نے، یا محکوم ہو جائے یا پھر وہ علاقہ چھٹ جائے۔ تیسری بات یا تیسرا آپشن جڑا ہے نا وہ فیصلہ کن ہے، وہ کی ہے، یا پھر مسلمانوں نال مار کے لئی مسلمانوں لڑائی لئی تیار ہو جائے، وہ فیصلہ تلوار کرے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دی زمین تے رہنا، اللہ تعالیٰ دی نعمتاں کھانا، اللہ تعالیٰ دے انعام دے سائے تھلے جینا، اے انسان چاہتا یا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دی بندگی، اللہ دی توحید نہیں اپناتا، پھر وہ واسطے اس زمین تے رہنا بھی اللہ تعالیٰ نو گوارا نہیں۔ اینا صورتاں دے اندر وہ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر کوئی کلمہ پڑھ لیندا ہے، نماز پڑھن لگ پیندا، زکوٰۃ دین لگ پیندا، میں انہوں کچھ نہیں کہنا، وہ دی عزت دی، مال دی، جان دی حفاظت اسی کران گے، باقی وہ معاملہ اللہ دے سپرد ہے۔ قرآن پاک دی آیات بھی اس بات نو واضح کر دیاں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا، تلوار دے زور تے کسی نو کلمے اندر پڑھا کے دین اندر شامل نہیں کیتا۔
چاہے اگلا کیسا بھی ہے. بڑی ساری مثال موجود نے. حضرت ثمامہ بن اسال دی مثال واضح ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا، نہ وہ پڑھنا چاہتے سن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی کہ یہ بندہ اسلام اندر داخل ہو جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تے حریص نے. حضور اپنی امت تے حریص نے، وہ چاہتے ہیں میری امت دا ہر فرد و بشر کلمہ پڑھ لوے. اور اس کلمے نو پڑھان واسطے نبی پاک نے کتنی حکمتاں اپنائیاں، کنیاں معاشرے دے اندر حکمت عملیاں ترتیب دتیاں. لوگاں دا غلط رویہ برداشت کیتا، لوگاں دے نال ہر معاملے دے اندر کمپرومائز کیتا تاکہ لوگاں نو سمجھ آ جائے. لیکن کی ہویا؟ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجے مسلمان نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دھمکی لاندے نے، دیکھو مینوں تواڈے اس دین دی ضرورت نہیں، مینوں تواڈی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ سردار ہاں، میں آپ ایک قوم دا لیڈر ہاں، مینوں چھڑ دو. چنگی گل ہے. اگر تسی مینوں چھڈیا نہ تے مینوں قتل کرتا تے میرے مگر دے لوگ آ کے تواڈے کولوں بدلہ لے لین گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل دے نال اس بندے اس صحابی دی بات نو سن دے رہے. آپ اٹھ کے چلے گئے کہ اج یہ بندہ غصے چ شاید کچھ عرصہ کچھ ٹائم گزرن دے بعد یہ غصہ اتر جائے، یہ سمجھ آ جائے کہ میں کی ہاں، میری عظمت کی ہے، میری شان کی ہے، میری بات دی ویلیو کی ہے. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، ہاتھ کڑیاں اندر جکڑیا بندہ قیدی ہے، اور وقت دے حکمران، وقت دے لیڈر، قائد اس نو اے سخت لہجے اندر گلاں کردا ہے. صدقے جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تو، اگر نبی پاک دنیاوی حکمران ہوندے تو شاید یہ سر قلم کروا دیندے. کہ جرت کس طرح ہوئی میرے نال اس رویے چ بات کرے. دوسرے دن کہا ثمامہ آ جا اس دین اندر شامل ہو جا، دیکھ اللہ نے سانو کتنی عزتاں دتیاں. پھر وہی ترشیاں، وہی سختیاں، کہنے لگا میں نہیں آنا. تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کول پھر آئے، آپ نے دیکھا کہ یہ رویے اندر تبدیلی نہیں آئی، یہ سوچ نہیں بدلی. آپ نے فرمایا نو آزاد کر دو، لیڈر بندہ قائد بندہ نو چھڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن لوگاں نو کلمہ پڑھانا سی، لوگاں نو اپنا غلام بنانا نہیں سی. صرف اللہ دے احکام جڑے نے انہاں دے اوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیتا ہے. وگرنہ اگر دنیاوی حکمراناں دی طرح کسے نو محکوم بنانا ہوندا، کسے نو غلام بنانا ہوندا تے حضرت ثمامہ نو چھڑ دے کیوں؟ آزاد کرتا، جا بھائی تینوں آزاد کیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او بدر دے قیدیاں دے متعلق بھی اپنے صحابہ نال مشورہ کیتا سی تے انہاں دی جان بخشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیتی. حالانکہ اللہ نہیں پسند کیتی. اللہ نے کیا سی کہ اے نبی تینوں چاہیے سی کہ انہاں نو قتل ہی کر دین دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پسند کیتا کہ انہاں دی جان بخشی کر دو، شاید کسی موقع تے انہاں نو سمجھ آ جائے. وہی ہویا نا، کدی کدی رویہ تبدیل کرن دے نال، کدی کدی پیچھے ہٹ جان دے نال، ایک قدم پیچھے ہٹان دے نال اگلی منزل واسطے سفر آسان ہو جاتا ہے، اگلا سفر آسان ہو جاتا ہے. آزاد کیتا، آزادیاں مل گئیاں، سوچدا یار میں کیسا رویہ رکھیا میرے نال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت رویہ نہیں رکھی، کوئی مینوں تکلیف نہیں دیتی، مینوں قتل کروا سکتے سن نہیں کروایا، مار سکتے سن نہیں ماریا. میں اتنی سخت باتاں کیتیاں لیکن وہ نرمی دے نال ہی گل کردے رہے. اللہ تعالیٰ قسمت تبدیل کرن تے آنا تے سوال اپنے آپ ہی ذہن چاہنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جدوں کسی تے خیر کرنا چاہن اپنے آپ وہ واسطے رستے آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مدینے باہر نکلتا جا رہا ہے تو سوچتا جا رہا ہے، ٹھہر گیا باہر جا. اصل اندر سینے اندر شمع توحید روشن ہو چکی سی. کہندا نہیں، اتنا بہترین رویہ، اتنا بہترین انداز کسے غیر نبی دا نہیں ہو سکتا. یہ واقعتاً اللہ دے سچے نبی نے. واپس آئے، واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑے ہو گئے. حضور ویکھیا صحابہ دا مجمع ہے، دروازے وال نظر پئی، ثمامہ آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ محتاط ہو گئے کہ مبادہ کوئی تکلیف دین واسطے نہ آیا ہوئے.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے چمک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا سماما تینوں آزاد کرتا ہی تو واپس آ گیا۔ عرض کیتی حضور ظاہراً جڑیاں زنجیراں تسی پائیاں سن، جڑیاں ہتھ کڑیاں لائیاں سن، انہاں تو آزاد کیتا ہے، لیکن اصل دے اندر تسی مینوں اپنا غلام بنا لیا، اپنا مرید بنا لیا، میں واپس نہیں جانا، میں پہلے کلمہ پڑھاں گا۔ اور حضرت سمامہ کہندے نے اللہ دے رسول جس ویلے کل دی بات ہے، گزرے وقت دی بات ہے، جدوں میرے دل چ روشنی نہیں سی آئی، معاذ اللہ استغفر اللہ، میں سمجھدا سا تہاڈا چہرہ مینوں پورے مدینے دے وچوں ناپسند سی زیادہ کہ تسی میرے سامنے نہ ہو، لیکن ہونے بات ہے اللہ نے شمع توحید روشن کر دیتی ہے، ہونے بات ہے کائنات اندر سب تو پیارا حسین تے خوبصورت اگر کسی دا چہرہ ہے تو تہاڈا ہے۔ بات دل دی ہے، بات سمجھ دی ہے، بات فکر دی ہے۔ اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی نہیں کی تھی، اور ایسے ہی نرمی دا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سمامہ دا دل نرم کرتا۔ کتنے لوگ نے جڑے یہی وجہ اسے نرمی دی وجہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اندر شامل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، آپ دی اطاعت اندر آئے۔ تو بات نہیں شروع ہوئی سی شرک تو اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا، لیکن اگر کوئی شرک تے ہی رہنا چاہتا ہے نا تو پھر وہ واسطے تین کیفیتاں نے، یا وہ تو مسلمانوں دا محکوم ہو جائے، جویں مسلمان کہندے نے اوویں کرنا، جویں مسلمانوں دی حکومت کہے اوویں کرنا ہے، یا کلمہ پڑھ لوے، تو یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ آخر والا آپشن ہے اگر وہ دو کام نہیں مانتا پھر تیسرا آپشن ہے پھر جنگ کرے، وہ فیصلہ میدان جنگ چ ہوئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا انہاں مشرکاں لئی بھی جڑے تہاڈے نال عہد دے اندر نے، انہاں کول بھی 4 مہینے نے، سوچ لین انہاں کی کرنا ہے۔ یہ گل یاد رکھن انکم غیر معجز اللہ، یہ انہاں دی سوچ ہے، یہ انہاں نو دس دینا کہ ایک کدی بھی اللہ نو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں نو رسوا کرنے والا ہے۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے یوم حج اکبر کے دن، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں نو مخاطب کر کے بات کہی اگر تسی توبہ کر لو، شرک تو باز آ جاؤ تہاڈے لئی بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اگر تسی منہ پھیر گئے تو پھر یاد رکھو اللہ نو کسے معاملے عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پھر اے نبی جڑے وہ لوگ کفر تے ہی رہنا چاہتے ہیں انہاں نو یہ بات دس دو، انہاں واسطے اعلان کر دو کہ انہاں واسطے بدترین ذلیل کرنے والا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا گروپ مشرکاں دا جہدے نال تہاڈا معاہدہ ہویا ہے، اس معاہدے نو تسی توڑ چاڑ لو، عہد نہ توڑو۔ مسلمانوں نو سختاً، کل بھی یہ باسی بات پڑھی سی کہ اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ اگر کسی مشرک نال معاہدہ ہویا تو پہلو معاہدہ توڑ دو، نہیں، جب تک او نہ توڑن، او نہ شرارت کرن، او نہ عہد شکنی کرن، اونی دیر تک تسی نہیں توڑنا۔ اللہ نے اتھے بھی بات کہہ دیتی کہ جے کس نال عہد کرنا باقی ہے تو او عہد کہہ دا باقی ہے تو انہوں پورا کر لو، جنی ڈیٹ تساں لکھی ہے، جنی تاریخ تسی لکھی ہے کہ انی تاریخ تک تہاڈا ساڈا معاہدہ ہے، انہوں پورا کر لو۔ اگر کوئی تہاڈے خلاف جائے، دوسرے مشرکاں دے نال مل کے تہاڈے خلاف آئے، تہاڈے خلاف سازش کرے یا انہاں دی مدد کرے، پھر عہد توڑ دو، پھر اس عہد تے نہیں رہنا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں پسند کردا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اللہ پاک فرماندے ہیں جدو یہ 4 مہینے حرمت والے گزر جان
تے او مشرک جڑے مسلماناں دے خلاف سازشاں تو باز نہیں آندے، مسلماناں نو تکلیف پہنچان تو باز نہیں آندے، یا دوسرے مشرکانہ مل کے مسلماناں دے خلاف آندے نے، پھر انہاں واسطے کی ہے، پھر جتھے بھی لبن انہاں نو قتل کر دو، انہاں نو قیدی کر لو، اور انہاں واسطے ہر جنگ دی گات لگاؤ۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں، زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، پھر انہوں نے کچھ نہیں کہنا، پھر انہوں نے رستہ چھڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات اندر اللہ نے گل واضح کر دیتی بھئی دنیاوی معاملات تو اللہ نے سمجھا دیتا کہ وقتی طور تے انہوں دا عہد پورا کرو، لیکن یہ گل یاد رکھنا کہ شرک اللہ نو پسند نہیں، نہ مشرک اللہ نو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اج تو بعد اتوں مکے تو کٹ دو، اور وہی گل ہوئی، پھر دوبارہ کدی بھی مشرک بیت اللہ دے اندر ویسا کام نہیں کر سکے جس طرح مسلمانوں دے آن تو پہلا کر دے سکے۔ اللہ رب العالمین سانو ہمیشہ شرک تو محفوظ فرمائے، ساری آل اولاد نو بھی شرک تو محفوظ فرمائے، اپنی توحید تے اللہ قائم رکھے، اور توحید تے اللہ تعالیٰ سانو موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اللهم اشفنا مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.